وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات دیکھیے میں کوئی زیادہ وقت کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں کیونکہ صرف میں ہی ایسا ہوں یہاں محفل میں، مجھے وقت دیا گیا ہے، ٹائم دیا گیا ہے ماشاءاللہ، خیر یہ بھی محبت ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا پروگرام جلدی ختم ہو، اختتام ہو تو بہتر ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ہمیں اسی ایک ہی مرتبہ پروگرام نہیں کرنا ہے، ہمیں زندگی بھر پروگرام کرنا ہے، یہاں پر کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک ہی بار میں ساری جو ہے جوش و خروش نچوڑ لیں گے تو پھر بعد میں کیا بچے گا پھر۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے لیے بھی جوش و خروش برقرار رکھا جائے، تاکہ لوگ یہ سوچیں کہ یار پروگرام وہاں پہ 1 بجے ختم ہوتا ہے، کون جائے گا؟ یہ پتہ ہوگی نا یار پروگرام جلدی ختم ہو جاتا ہے 10:30 بجے قریب، نہیں وہاں چلو کوئی دقت نہیں، آرام سے سوئیں گے آگے پھر، کیونکہ ہر 2 گھنٹے کے پروگرام کے زیادہ تر ماحول خراب ہو گئے تھے جب میں آیا تھا وہاں پہ۔ تو پروگرام جو 2 بجے تک ہو رہا ہے، کوئی 1 بجے تک ہو رہا ہے، میں نے کہا بھائی یہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ میں صرف جب کبھی مجھ سے بلایا جاتا ہے تو ایک مقرر کو بلایا جاتا ہے بس، صرف۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے بلاتے ہیں لوگ تو بھائی بلاؤ، ہمیں مطلب نہیں ہے اس سے، پروگرام وہی بہتر رہتا ہے جلدی اختتام ہو، ٹھیک ہے، ضروری بات ہو۔ بہرحال اب یہی میں باتیں کرتا رہوں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، تو درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، اس کو میں نظم میں نہیں پڑھ رہا ہوں، نثر میں پڑھ دو بہتر ہے۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضاں، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضاں۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا تھا ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے، اب یہ جا رہا ہے۔ ایک مسلمان مومن کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ایسا مہینہ بابرکت مہینہ جاتا ہے۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور تیرے دیوانے سب رو رہے ہیں، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے، آتش شوق بھڑکا رہا ہے، پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ جیسے ایک انسان کا سیزن کا ٹائم جاتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار بہت مال کمایا جا رہا تھا لیکن اب سیزن کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، ایسے ہی رمضان کا مہینہ نیکیوں کی سیزن کا ٹائم ہے۔ حضرات محترم، تو یہ مہینہ جاتا ہے تو جو مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ان کے دل بڑی غمزدہ ہوتے ہیں اور اس ماہ مبارک کو یاد کر کے وہ آنسو بہاتے ہیں۔ بہرحال اب مختصر طور پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشگزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ توبہ کے بارے میں مجھ سے پہلے بھی جناب حافظ قاری ارشد صاحب قبلہ نے بیان کر چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے بارے میں بار بار لوگوں کو تلقین کیا جاتا رہے تاکہ انسان کا ایمان تر و تازہ رہے، اور انسان کو چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ تو ایسا ہم ٹائم بنائیں جس میں ہم توبہ کیا کریں اپنے گناہوں سے، کیونکہ موت کا وقت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں، اور موت کا وقت تو معین ہو چکا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔
حضرات محترم، تو اس لیے ہمیں کم سے کم سونے کا ٹائم تو ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں سچی پکی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. اور توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور فرمایا گیا کہ جب کوئی نوجوان زمین پر توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے اور گناہوں کے دلدل سے نکل کر کے جب کوئی نیکیوں کی طرف کو آتا ہے، نیک راستے کی طرف کو آتا ہے، تو آسمانوں پر فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. سبحان اللہ. حضرات محترم، اس لیے توبہ کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور یاد رکھنا، جو بندہ اپنے گناہوں پر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کی زبان سے پھر توبہ کے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھنا حضرات محترم، روزانہ توبہ کرو. نماز پڑھنے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو کہ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی بندہ جب تک وہاں سے ہلے گا نہیں تب تک کہ وہ اللہ اکبر 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے. ہمیں قبر کے سوال تو جواب یاد ہیں، لیکن میدان محشر کے سوالوں کے بارے میں ہمیں غور فکر کرنی ہوگی. بس یہ بات بتا کر کے بات کو مکمل کر دیں گے، اور ایک توبہ کے بارے میں اگر بچا تو واقعہ بتا کے بات پوری کرتے ہیں. 4 باتیں، 4 سوال ہوں گے میدان محشر میں، ہر بندے سے ہوں گے. جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا پیروں کو ہلا نہیں سکتا وہاں سے. پہلا سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال اتنا بھاری ہوگا کہ بندہ اسی میں پھنس جائے گا. ہم تو سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بہت بڑے نیک انسان ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزے دار ہیں، یہ ہیں، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. لیکن اپنی زندگی کے بارے میں اپنے کتنا غور و فکر کیا ہم نے؟ بتایا جاتا ہے پہلا سوال ہوگا، بندے بتا تو نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ اپنی عمر، توجہ فرمائے نوجوان، اپنی عمر کہاں گزاری؟ کیا ہم اپنی عمر کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اپنی عمر ہم نے کہاں گزاری؟ بد نظری میں اپنی عمر گزاری، موبائل میں رنگیلیاں دیکھنے میں، گندی چیزیں دیکھنے میں اپنی عمر گزاری. حضرات محترم، اپنی عمر ہم نے کہاں گزاری؟ جوئے کے اڈے پر اپنی عمر گزاری، سٹے میں اپنی عمر گزاری، شراب میں اپنی عمر گزاری، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے میں اپنی عمر گزاری، ماں باپ کو ستانے میں اپنی عمر گزاری، بے نمازی بن کے گھومنے میں اپنی عمر گزاری. کہاں اپنی عمر گزاری؟ اس سوال میں انسان پھنس جائے گا اور دوسرا سوال ہو جائے گا. اس سوال کا جواب تو دے ہی نہیں پائے گا. اس کے بعد دوسرا سوال ہو جائے گا، کہا جائے گا بندے بتا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ حالانکہ آپ جانتے جوانی بھی ساری عمر میں آ گئی پہلے سوال میں، لیکن جوانی جو ہوتا ہے ایک خاص انسان کا پیریڈ ہوتا ہے، خاص ایک وقت ہوتا ہے. جوانی بہت حسین ہوتی ہے انسان کی. جوانی کا سوال جو ہوگا بندے سے وہ الگ سے کیا جائے گا. بندے بتا تو نے جوانی اپنی کہاں گزاری؟ اور جوانی میں سوچے ذرا، ہر انسان، ہر جوان اپنی جوانی کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ اپنی جوانی کو کہاں ضائع کر رہا ہے، وہ اپنی جوانی کو کہاں برباد کر رہا ہے، کہاں ضائع کر رہا ہے. میرے نوجوان بھائی، کیا اپنی جوانی کو موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھنے کے بعد اس کو ضائع کر رہا ہے؟ کیا جوانی کو اپنی ضائع کرنے کے بعد میں پھر اس لائق ہو جاتا ہے نوجوان، آج کا اکثر نوجوان، کہ وہ شادی کے لائق بھی نہیں بچتا؟ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ جوانی کھیل کود کے لیے نہیں دی ہے اللہ نے. یہ جوانی گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں دی ہے اللہ نے. یہ جوانی شراب خانوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں دی ہے اللہ نے. یہ جوانی جوئے کے اڈوں کو، یہ جوانی زناکاری کے لیے، یہ جوانی ماں باپ کو ستانے کے لیے نہیں دی ہے. یہ جوانی دی ہے تو سجدوں سے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے دی ہے. یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دی ہے. یاد رکھنا، جتنا دل جمی کے ساتھ میں اور جتنا اچھے طریقے سے نماز کے ارکان اور خشوع اور خضوع کے ساتھ میں ایک جوان انسان نماز کو ادا کر سکتا ہے، ایک ضعیف انسان نہیں کر سکتا. کیونکہ جوانی میں پورا ذہن اور جسم کے تمام اعضاء اپنے جگہ پر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں. لیکن ہمارا کیا ماحول ہے؟ جوان سے کہا جائے نماز پڑھ لو تو کچھ تو ایسے بھی ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، نماز پڑھنا تو بڈھوں کا کام ہے. میرے بھائیو، ماشاءاللہ نماز پڑھنا بڑی بڑوں کا کام ہے. صرف نماز ہر
مسلمان مرد عاقل و بالغ پر، مرد عورت پر فرض ہے، ضروری ہے 5 وقت کی نماز. اس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں. اور گناہ سے بچنا یہ نیک اعمال کرنے سے کہیں زیادہ ضروری ہے. بے شک گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے. اس لیے اس جوانی کے عالم میں جو گناہ سے بچ جاتا ہے، یاد رکھنا اس کا بڑھاپا بڑا حسین گزرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ بالکل دنیاوی ماحول میں آپ نے دیکھا ہوگا، جب انسان بڑھاپے کے عالم میں، وہ انسان دنیا سے جاتا ہے نا، جس نے جوانی میں توبہ کی ہوں گی، جس نے جوانی میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جس نے جوانی میں گناہوں سے بچا ہوگا، تو بڑھاپے میں جب وہ انسان جاتا ہے تو اس کے چہرے سے نورانی شعائیں پھوٹتی ہیں. سبحان اللہ. اور رونق اس کے چہرے پر بے انتہا ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے. سبحان اللہ. کیوں ہے؟ کیونکہ جوانی میں اس نے پاپ نہیں کیا تھا، جوانی میں اس نے ماں باپ کو نہیں ستایا تھا، جوانی میں اس نے عورتوں کے اوپر گندی نظر کو نہیں ڈالا تھا، جوانی میں اس نے موبائل میں گندی چیزیں نہیں دیکھی تھی. اس نے اپنی جوانی کو صحیح جگہ پر استعمال کیا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بڑھاپے کو رشک کی نظر سے دیکھنے والا بنا دیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اپنی جوانی کو کہاں گزار رہے ہم نوجوانوں، خاص کر کے غور کرنا ہوگا. ہماری نوجوان بہنیں بھی اور نوجوان بھائی بھی، جوانی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. بے شک ایک ایک لمحہ سیکنڈ قیمتی ہے جوانی کا. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جوانی فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس، اس کے بعد دوبارہ جوانی ملنے والی نہیں ہے. پھر بے شک بچپنا آیا تھا ہمارا، چلا گیا، کہ دوبارہ بچپنے میں جائیں گے ہم؟ کتنا حسین بچپنا یاد کر کر کے لوگ روتے ہیں کہ جوان بچپنا ہمارا بہت اچھا تھا، سارے جھنجٹ ٹینشن سے دور تھا انسان. اب جوانی آئی اور جوانی یہ بھی گزر جائے گی. جوانی جانے کے بعد بڑھاپے کا نمبر ہے. اور بڑھاپا جب آئے گا تو دوبارہ پھر جوانی آئے گی کیا؟ دوبارہ جوانی آنے والی نہیں ہے. اور جب بڑھاپا آئے گا تو بڑھاپے کے بعد میں پھر کون سا وقت آئے گا؟ پھر قبرستان ہے صرف. وہ قبر کی اندھیری رات جہاں پر دن میں اکیلا جاتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے، دہشت ہوتی ہے ہمیں. اگر اذان پڑھنے کے نوجوان سے کہا جائے کہ سارے لوگ جا چکے، اذان پڑھ کے آنا لاسٹ میں بعد میں، تو وہ کہتا ہے 2-4 لوگ میرے ساتھ میں رکے تب اذان پڑھ کے جاؤں گا. خوف ہوتا ہے اکیلے اذان پڑھتے ہوئے قبر پہ. سوچیں ذرا، تو اس قبر کے اندر اندھیرے میں ہم کو تنو تنہا رہنا، تنے تنہا، نہ وہاں ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نوجوان دوست بھی نہیں ہوگا. وہ دوست جو ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے ہمیں گناہ کے اڈے پر لے جاتا تھا، وہ بھی آج ساتھ دینے کے لیے نہیں ہوگا وہاں پر. جو ہمارے گناہ کرنے کے لیے خود اپنا پیسہ خرچ کرتا تھا اور ہمارا بھی پیسہ خرچ کرواتا تھا کہ چل بیٹ گناہ کرنے کے لیے چلتے، وہ بھی وہاں پر ساتھ نہیں دے گا. کیونکہ وہاں پر جو کٹر جو ہے تمہارے دوست ہے، وہ بھی دشمن بن جائیں گے، وہ بھی جلدی جلدی مٹی ڈال کر بھاگیں گے اور وہ کہیں گے جلدی کرو جنازے کی تیاری اور جلدی پہنچاؤ اس کو قبرستان. اس لیے میرے بھائیو، جوانی بہت اہم ہے. جوانی میں گناہ نہ کرنا، جوانی میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کر لو تاکہ میدان محشر میں پچھتانے سے بچ جاؤ. تیسری بات، اگر اس کے بارے میں تبصرہ کیا جائے تو بات طویل ہوگی، لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے بات کو مکمل کرتے ہیں. تیسری بات، تیسرا سوال جو ہوگا، اس کے بعد چوتھا سوال ہوگا، بات مکمل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. تیسرا سوال کیا ہوگا نوجوان بھائیوں؟ تیسرا سوال ہوگا، بندے بتا تو نے رزق کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ بتا. پہلی بات تو یہی بتانا مشکل ہے کہ کہاں سے کمایا، لیکن یہ بھی سوال ہوگا خرچ کہاں پر کیا؟ بتا. خرچ کہاں کر رہے ہیں اپنا مال ہم؟ پہلی بات تو کمانا ڈھنگ کا نہیں ہے، اور چلو کما بھی ڈھنگ سے محنت سے رہے ہم، تو خرچ کہاں کر رہے ہیں ہم؟ اس کا بھی حساب ہوگا. جو ہم مہینے کے 400-500 روپے ریچارج کے کراتے ہیں نا، اور ریچارج کر کے اس موبائل کے ذریعے سے ہم گندی گندی جو فلمیں دیکھتے ہیں نا، فلمیں دیکھتے ہیں لوگ، اس سے ناٹک دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا کہ اپنے پیسے کا مس یوز کیا تو نہیں. یہ مس یوز نہیں ہے کیا؟ یہ غلط استعمال نہیں ہے کیا؟ یہ بھی غلط استعمال ہے. موبائل کے ذریعے سے گندی چیزیں دیکھنا، یہ بھی غلط استعمال ہے. اس کا بھی حساب لیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، کہاں ہیں ہم؟ کہاں رہ رہے ہیں ہم؟ صرف یہی ہے بس نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اچھے کام کرو، تسبیح پڑھو، قرآن پڑھو، بس چھٹی ہوگی؟ نہیں. جتنے قرآن پاک میں جتنی مرتبہ نیک اعمال کرنے کا حکم نہیں آیا، جتنی مرتبہ گناہ سے بچنے کا حکم آیا ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے، اگر غلط کر رہا ہوں تو بات پکڑے میری، اصلاح فرمائے، انشاءاللہ تعالی اصلاح قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن حقیقت یہی ہے، گناہ سے بچنے کی تلقین، گناہ سے بچنے کا حکم جتنی بار آیا ہے، نیک اعمال کرنے کا حکم اتنی بار نہیں آیا ہے.
اس کی فضیلت الگ ہے، لیکن گناہ سے بچنے کے بارے میں زیادہ کہا گیا ہے. جو واقعے پرانے پچھلی امتوں کے واقعے بیان کیے گئے ہیں، تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ صرف اس لیے بیان کیے گناہ سے بچانے کے لیے بیان کی گئی ہیں. اس پر غور نہیں کرتے لوگ. بہرحال تو تیسرا سوال کیا ہوگا؟ بندے بتا تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا جواب دے. پھنس جائے گا انسان اس میں. غور کرنا چاہیے. توبہ کرو کہ آج کے علاوہ کبھی حرام کمائی نہیں کمائیں گے. توبہ کرو کہ آج کے بعد کبھی ناجائز جگہ پیسہ خرچ نہیں کریں گے. بیٹی کی شادی میں ڈی جے نہیں لائیں گے، اس کا بھی حساب ہونا ہے. تو غلط جگہ استعمال کرنا پیسہ. اللہ اکبر، اچھی جگہ استعمال کرنے کی کوشش کریں پیسہ. چوتھا سوال ہوگا، میں جلدی جلدی بات کو گزر رہا ہوں ورنہ اسی پر بولتا رہوں تو گھنٹوں ہو سکتے ہیں اس پر. بہرحال تو چوتھی بات، چوتھا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا، بندے بتا تو نے اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا؟ جو تجھے علم دیا گیا تھا یا تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل بھی کچھ کیا نہیں کیا؟ یہ اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی پھنسیں گے کچھ. ہم جیسے گنہگار اللہ تعالیٰ نجات فرمائے ہمیں، اور مولا تعالیٰ بزرگوں کے صدقے میں ہمیں ان سوالوں میں آسانی عطا فرمائے اور اپنی کریمی رحیمی سے ہمیں آسانی عطا فرمائے. ورنہ اعمال تو ہمارے ایسے ہے نہیں، لیکن اس کی ذات پر ہمیں امید ہے کہ پروردگار عالم ضرور کرم فرمائے گا محبوب کے صدقے میں. تو یہ سوال ہوگا کہ بندے بتا اپنے علم کے مطابق تو نے عمل کتنا کیا. اب اس کو شارٹ میں کر رہے ہیں. ہمیں علم ہے یا نہیں ہے کہ ہم پر نماز 5 وقت کی فرض ہے؟ یہی تو علم ہوتا ہے. علم ہے، جانتے ہیں، اب پھر بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، تو گویا کہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں. ہم کو پتا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہم پر فرض ہے، اس لائق ہم ہو چکے ہیں، اس اللہ اکبر وقت تک ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن پھر بھی روزے نہیں رکھ رہے. تو سمجھو ہم اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر رہے. ہم کو پتا ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، ہم کو پتا ہے اللہ اکبر گالی بکنا گناہ ہے، ہم کو پتا ہے کیا کیا کام کرنا گناہ ہے، لیکن پھر بھی وہ کام ہم کر رہے ہیں. سمجھو اپنے علم کے مطابق ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. اس لیے اس سوال میں بھی لوگ پھنس جائیں گے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اپنی جوانی کو غنیمت جانو اور غنیمت جان کر کے جوانی میں اللہ اکبر خاص کر کے توبہ کرنے کی کوشش کرو. ایک بندہ تھا اس نے 20 سال لگاتار نیک اعمال کیے، بہت اچھے اچھے کامال کیے، نیکیاں کی، گناہ کوئی نہیں کیا، اچھے اچھے کام کرتا رہا وہ بندہ. پھر گناہوں میں لگ گیا 20 سال کے بعد وہ، اور 20 سال اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، صرف گناہ اور گناہ اور گناہ. جب اس کی عمر کافی ہوئی اور 20 سال گناہ کرتے ہو گئے اس کے لیے، تو اس نے شیشے میں آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا، سفید بال اس کے آ چکے تھے، اور اس کو بڑا افسوس ہوا، اور افسوس وہ کرنے لگا کہ میں 20 سال سے گناہ کر رہا ہوں، کیا مجھ جیسے گناہگار کو بھی اب اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا؟ یعنی میری توبہ قبول کر لے گا؟ تو غیب سے ندا آئی، اے بندے توبہ کر کے دیکھ، ہم تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ انسان گناہ کرنے کے بعد میں نادم ہو جائے اور انکساری اور عاجزی کے ساتھ رب کے آگے جھک جائے اور توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے اگر پہاڑ کے برابر بھی، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دے گا. لیکن میرے بھائیو، توبہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے توبہ کرو. اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کس کو؟ محبوب فرماتا ہے کس کو محبوب رکھتا ہے؟ توبہ کرنے والے کو اور ستھرا رہنے والے کو. بے شک سبحان اللہ. تو اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے توبہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں سے ہم ستھرے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے. مولا تعالیٰ ہم تمامی کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ تمامی لوگوں کو مبارکباد ہے کہ آج ختم شریف میں آپ حضرات یہاں پر حاضر ہوئے، اور اتنی رات میں کھلے آسمان کے نیچے، ابھی نارمل موسم ہے اور رکے مولا